عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پہلی تاقرات ہے ماہ رمضان المبارک کی اور ممکنہ شب قدر ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے آج کی رات کی، اور یوم شہادت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس اعتبار سے بھی آج کی شب بڑی مبارک ہے کہ آج ہم ذکر علی میں انشاءاللہ اپنا وقت یہاں پر گزاریں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ تو ہم چلیں گے اپنے جو مہمانان گرامی ہیں اور اپنے اسکالرز کی جانب۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور بہت وقت عنایت فرماتے ہیں، اپنی بے بہا مصروفیات کے باوجود تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی، بہت عمدہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور افتاء کی بھی ذمہ داریاں پوری فرماتے ہیں جامعہ میں، اور یہاں بھی تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور علامہ سعد خان صاحب ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، متعدد ان کے ساتھ پروگرامز کیے اور سحری میں بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج ایک بار پھر تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثنا خان، ثقلین رشید، علی شبیر، تصدق رسول اور علی حیدر چوہان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا تعارف بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کا جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر تعارف کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں فضائل کی طرف، مناقب کی جانب اور شخصی خصوصیات، زہد، تقوی اور دیگر چیزوں پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے تعارف ضروری ہوتا ہے۔ قبلہ کیا فرمائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعارف کے حوالے سے؟ جی بالکل، تعارف اور فضائل انشاءاللہ دونوں ذکر کریں گے۔ دیکھیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم تعارف پیش کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعارف پہلے ہی اتنا معروف ہوتا ہے کہ ہم حصول برکت کے لیے کر کے اپنا تعارف گویا کہ پبلک میں بڑھاتے ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ کہنا کہ ہم تعارف کروائیں گے، ان کا تو اللہ نے تعارف کرایا، رسول نے کرایا یقیناً۔ تو یہ ہم خالی ایک رسم تو پوری کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، امام حسن حسین کے والد صاحب ہیں، سرکار کے داماد بھی ہیں۔ یہ اتنا بڑے تعارف ہیں کہ بس یہ آپ کہہ دیں تو کائنات میں ان امور میں کے متعلق کوئی آپ کے مقابل نہیں ہو سکتا، خصوصاً نسل کے معاملے میں۔ اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرتے ہوئے کہ انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں۔ تو اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ علم و نسب کے معاملے میں آپ مجھ سے متصل ہیں اور میں آپ سے متصل ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا زبردست فرمان عالی شان جو آپ کی فضیلت کو بہت ہی زیادہ بڑھاتا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں۔ مولا ایک لفظ مشترک ہے، اور کلام عرب میں لفظ مشترک وہ ہوتا ہے جسے ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو لفظ مولا کی تشریح اور توضیح کئی انداز سے کی گئی ہے، دوست بھی کی گئی ہے، محبوب بھی کی گئی ہے، نگہبان بھی کی گئی ہے۔ گویا کہ ایک لفظ مشترک سرکار نے استعمال کر کے جتنے اس کے معنی تھے وہ یہاں پر آپ کے لیے مجتمع فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تاکہ معاشی مسئلہ حل ہو سکے، حتیٰ کہ سب ہو گئے، حضرت علی رہ گئے۔ تو اچانک حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں اکیلا رہ گیا، کوئی ہے نہیں۔ تو سرکار عرض کر دی پھر رسول اللہ میں کسی کا بھائی نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ آپ عورتوں بچوں کے پاس رہیں گے۔ یہ ایک غزوہ تھا جس میں آپ نے شرکت نہیں کی، باقی سب میں آپ نے شریک ہوئے۔
تو وہاں پر بھی آپ بڑے مطلب آزردہ دل ہو گئے، بہت ہی آپ کا دل چھوٹا ہوا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہ آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، یعنی وہ بھی خلیفہ بنا کر گئے تھے اور میں بھی آپ کو خلیفہ زندگی میں بنا کر جا رہا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ترمذی کی، یہ سب روایت جو ہیں بخاری، مسلم اور ترمذی کی ہیں، سیاہ ستہ کی روایات ہیں، آپ کو پرندہ تناول فرما رہے تھے تو ایک دم آپ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا رب کریم تو یہاں پر اس کو بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی تشریف لے کر آئے۔ ایسی یہ جو آیت ہے مشہور، ہم بار بار اس کو ذکر کر رہے ہیں، جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اے اہل بیت ارادہ فرما لیا تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا اور اس بات کا کہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے پہلے بھی اس میں گفتگو کی کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا وہ جیسے ارادہ فرماتے وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ساری برائیاں دور۔ تو حضرت علی بالاتفاق اہل بیت کے اندر داخل ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہر قسم کی، یعنی وہ بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک ہوتی ہے گندگی لگی ہو اور دور کی جائے، ایک ہے گندگی کو پہنچنا نہ دیا جائے۔ یہ دوسرا معنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز میں پاک و صاف فرما دیا، قوت فیصلہ میں، دیگر معاملات میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا دروازہ میری مسجد کے لیے بند ہے سوائے علی کے، کہ میں اور علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے علی کو پیار دیا، علی سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم حسنین کریمین سے ان کو اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت فرما، ان کے والد سے محبت فرما، ان کی والدہ سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، ان نفوس قدسیہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ناقد بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں، بہترین لیڈر بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ جب ایسا کوئی شخص کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو اس میں کوئی ذاتیات کا دخل نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی اسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے بہترین ہو۔ اور جب ہمارے نبی کی بات آئے گی تو چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا آپ کی رائے میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے، تو جس کو اللہ اور اس کے رسول عزت عطا فرمائیں، فضائل بیان فرمائیں، اس کی عزت اور عظمت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا ہے، کیا اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ہم کیا تعارف کریں گے یا کرائیں گے، ان کا تعارف تو اللہ اور اس کے رسول نے کرا دیا، اور ایسا بھرپور کرا دیا کہ جب بھی کوئی تعارف کرائے گا تو بنیادی طور پر وہ اپنا تعارف کرا رہا ہوگا کہ میں حضرت علی کا چاہنے والا ہوں، اور ان کی شان یہ ہے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور جو رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری سے متعلق مفتی صاحب نے اس کا کلام فرمایا کہ سب سے پہلی رشتہ داری حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسری رشتہ داری بمطابق وحی خداوندی، آپ کا نکاح سیدہ کائنات سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بڑا اعزاز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے کئی صحابہ کرام نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز و شرف حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں حضرت مولا کائنات رہے، بچپن سے لے کر پوری زندگی حضور کے وصال ظاہری تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و توجہ میں حضرت مولا کائنات رہے۔ ہم آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے تعلق بالرسول اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے۔ بچپن کا معاملہ دیکھیں نا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو قرآن کریم کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ نبی آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت تبلیغ، دعوت اسلام پیش فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ جاؤ علی، جا کر بلا کے لے کے آؤ، دعوت ذو العشیرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب حضور نے اپنے خاندان والوں کے سامنے جب قبول اسلام کے لیے دعوت پیش فرمائی، سب نے منہ موڑ لیا اور سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ ایک اس پورے مجمع میں اور قریش میں سے واحد حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، بار بار حضور ترغیب دیتے ہیں، بار بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت پیش فرماتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آتا۔
حضرت علی بار بار حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں، اور میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر قیمت پر میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر شب ہجرت ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور وارفتگی کی کیفیت کیا ہے۔ آج وہ بستر ہے نا کہ جہاں سونے والے سے متعلق ہی یقینی بات ہے کہ قتل کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہے، کفار باہر کھڑے ہیں، حضرت علی سے فرمایا جاتا ہے کہ علی بستر پر آرام کرو، بستر پر لیٹ جاؤ، اور صبح اٹھ کر تم نے امانتیں اس کے اہل کو سونپنی اور واپس ہمارے پیچھے مدینے آ جانا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی جاتی کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا لاڈلا ہوں، میں تو آپ مجھ سے بے پناہ پیار فرماتے ہیں، یہاں اس بستر پر سلانے کی مجھے وجہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں کوئی سوال یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا۔ حضور نے جیسا ہی فرمایا حضرت مولا کائنات آپ کے بستر پر آرام فرماتے ہیں اور یہ اس سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کسی بھی قیمت پر اور کوئی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصائب و آلام کا سلسلہ ہو، حضرت علی وہ اس میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر مزید آپ سے ہم جو آپ کا بقیہ حصہ لیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقت کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ایک جو رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اس حوالے سے علامہ مفتی سید زغم علی شاہ صاحب گردیزی اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ رئیس بھائی، کسی بھی شخص کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے نا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اس بارگاہ سے یہ اعزاز و سند قبولیت عطا فرمائی جائے کہ یہ واقعتاً ہم سے محبت کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب فرمایا تھا نا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سند ہے، حضور کی بارگاہ سے یہ سند قبولیت عطا فرمائی جا رہی ہے نا کہ وہ اس کی محبت کا ایک معیار یہ ہے کہ جو تعلق انہوں نے قائم کیا ہوا ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو اور پھر جواباً کیا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اسی کو محبت رسول کی کیفیت کو حضرت مولا کائنات نے خود فرمایا نا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو جماعت صحابہ ہے حضور سے تعلق کیسا ہے، حضور سے وارفتگی کی کیفیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے۔ پھر ایک مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح صحرا میں کوئی پیاسا ہو کہ وہ اس کی جان بچنے کی صرف ایک امید ہے کہ اگر اس کو کہیں سے پانی میسر آ جائے، انتہا درجے کی اس کو پیاس لگی ہے، اور اس کیفیت میں کہ جب اس کے بچنے کی کوئی اور اس کے علاوہ امید نہیں ہے، اس کو پانی مل جاتا ہے۔ اب اس پیاسے کو کہ جس کی زندگی کا دار و مدار ہی پانی پر ہے، اب اس کو پانی سے کتنی محبت ہوگی؟ فرمایا کہ پیاسے کو جس قدر پانی سے محبت ہے، ہم اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور کے لیے کل کائنات سے بڑھ کر محبت کا، وارفتگی کا ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے۔ اور پھر خیبر صلح حدیبیہ کے موقع پر نا جب معاہدہ لکھا گیا اور حضرت مولا کائنات تحریر فرمانے والے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب کفار کی طرف سے اعتراض آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ تو یہ جو لائن ہے میں محمد رسول اللہ، اس کو مٹا دیں، صرف محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ مٹا دو۔ عرض یا رسول اللہ، میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ آپ کا جو اسٹیٹس ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو منصب ہے، وہ الفاظ میں حذف کر دوں، یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں انتہا درجے کی وارفتگی، اور کل کائنات سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مولا کائنات کی محبت اور عشق کا ہمیں تعلق نظر آتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ جو ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے چونکہ بہت اقوال آپ کے اور بہت سی ایسی دانائی والی چیزیں جو ہیں وہ اکثر لوگ اپنے اپنی تقاریر میں اور اپنے اپنے تحریروں میں شامل کرتے ہیں، تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے گا علامہ صاحب، علامہ سعد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، اگر علمی بنیادوں پر بات ہو
تو سب سے خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی ان کا دروازہ ہے۔ اب آپ کو شہر تک آنا ہے تو دروازے سے آنا ہے، اگر وہاں سے جانا ہے تو دروازے سے جانا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو علم تک پہنچنا ہے تو حضرت علی تک پہنچنا ضرور پڑے گا۔ اور اگر ہم دنیاوی طور پر اگر علم کی کیٹیگریز کریں جو تمام لوگوں نے کی، سب سے پہلے کہا کہ کوئی بھی علم ہو تو اپیسٹمولوجی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اوریجن سے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ یا سیکنڈلی ہم کسی بھی علم کی بات کریں تو پریکٹیکل وزڈم سے بات ہوتی ہے، اس کی ذہانت وہ فیوچرسٹک کتنا ہے۔ اگر تھرڈ ہم بات کریں کہ کسی بھی ایک انسان کے کریٹیکل ریزننگ ہے یا نہیں، تنقیدی نقطہ نظر سے کسی چیز کو دیکھے، اینڈ لاسٹ اور آخری بات ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر کہ اس کے ایتھیکل امپلیمنٹیشن ہے یا نہیں۔ اب میں ان چاروں باتوں میں اگر مولا علی کے علم کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر آپ ماخذ ایپسٹمولوجی کی بات کریں تو ان کے سامنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر وحی کے تمام تر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایسا علم ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی آیت صبح کو جس کا نزول ہو، کس کی نزول دوپہر کو ہے اور کس کا نزول شام کو ہے، اور یہاں تک معلوم ہے کون سی مکی کون سی مدنی اور کس کا نزول پہاڑیوں پر ہے اور کس کا زمینوں پر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن کا علم کیسا ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ اس سے پہلے جاننا یہ کہ عظیم ذکر کون سا ہے، تو قرآن خود بتاتا ہے سب سے عظیم ذکر قرآن مجید ہے، اور پھر قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تمام تر مشاہدات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کاتبین وحی بھی ہیں، تمام تر سنتوں کو حدیثوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہے، تربیت وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ پریکٹیکل وزڈم کی بات ہو تو حضرت ابو بکر کی خلافت میں مجلس شورا میں حضرت علی موجود ہیں، حضرت ابو عمر کی خلافت میں مجلس شورا میں حضرت علی، حضرت عثمان کی خلافت میں مجلس شورا میں حضرت علی اہم مشوروں میں شامل ہیں، ان کے مشورے کو ہمیشہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اگر ہم کریٹیکل انالیسس کی بات کریں، اگر آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں ان کا پہلا خطبہ حمدیہ تو سب سے بڑا میٹیکل فزکس ایگزسٹنشل فلسفی کے اوپر حضرت علی کی ایسی بات ہے کہ تمام تر الہاد ایتھیزم کو ایک سائڈ پر رکھ کے ایگزسٹنس آف گاڈ پر ایسی باتیں ہیں کہ تمام تر فلاسفر اپنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہاں نظر آتے ہیں۔ اگر میں بات کروں ایتھیکل امپلیمنٹیشن کی، دیکھیں علمی بنیادوں پر بات کرنا آسان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس پر عمل درآمد ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو مولا علی ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر آخری وقت تک کوئی سنت قضا نہیں ہوتی، پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر ہمیں قائم بھی نظر آتے ہیں، اور قائم کے ساتھ اگر شہادت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے۔ تو ایتھیکل امپلیمنٹیشن ہو، علم کی بات ہو، علم کے ماخذ کی بات ہو، اور آخری میں ایک جملہ کہہ دوں کہ تعلیم کے 5 حرف ہیں، تا عین لام یا میم۔ اگر تعلیم میں سے علی ہٹا دیں تو پھر تم بچتے ہو، تعلیم نہیں بچتی۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو سب سے ہمارے لیے افضل ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا دروازہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ نظر کو مرکز مہر و وفا کر، نظر کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ ہم بڑھیں گے کلام کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت ہی محترم جناب حاجی جان محمد صاحب ان دنوں علیل ہیں اور اس وقت ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ سے بھی سب سے درخواست ہے قبلہ مفتی صاحب دعائے صحت فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کلام کی جانب بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جانی بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک اس بیماری کے ان کے پاس رہنے میں تیری مصلحت کاملہ صحیحہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے، اگر تقاضائے بشریت کو خطا ہو تو اس کے کفارے کا سبب اور ذریعہ بنا دے، آمین۔ مالک مولا جو ان کی خدمت پر معمور ہیں انہیں ہمت، حوصلے، صبر کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ جانی بھائی کو بھی اور جتنے ہمارے بہن بھائی اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جو ان میں بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں بیمار ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، قابل رشک صحت عطا فرما، اور صحت والی ایسی زندگی عطا فرما کہ جس میں کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہر بیمار کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا یا جزاک اللہ۔ ناظرین محترم شامل کر رہے ہیں کلام اور اس کے بعد جائیں گے وقفے کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، پنجتن کا لجپال گھرانہ ہے۔ رضا اس شمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، لجپال گھرانہ ہے۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر میں، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر آقا، جیسا ہے نصیر آخر، سائل تو پرانا ہے، پر نور سرا ہے
پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے زہرا کے بابا یا حبیب اللہ، ایک میں